बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हुनैद हुसैन लाखानी साहब, चेयरमैन इक़रा यूनिवर्सिटी, इरम लाखानी साहिबा, चांसलर इक़रा यूनिवर्सिटी, मेंबरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रोफेसर वसीम काजी, वाइस चांसलर इक़रा यूनिवर्सिटी, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It is certainly a great pleasure to join you today at the 19th convocation of the Iqra University, and I must say it's an outstanding university, though I heard a very summarized version of your achievements, but I'm aware of achievements of Iqra University, and I must congratulate all the students who have graduated and all the parents for making it easy on them and making it possible for them to graduate. اور جب یہ گریجویٹ کر جائیں تو پھر 2-3 منزلیں ہوتی ہیں سب کی نظر میں. ایک منزل، سب سے بڑی منزل تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ کام کریں، جو سیکھا علم، اس علم کے اعتبار سے اپنے حال کو بہتر کریں. اور دوسری منزل پھر یہ ہونے لگتی ہے کہ اپنے حال کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو اور اپنی لوگوں کو. اور تیسری منزل یہ ہوتی ہے کہ پھر سارے سٹیزنز کا غم پالیں. کبھی کبھی کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں آپ میں جو یہ کچھ منزلیں شروع ہی سے طے کرنے لگتے ہیں. جو ایک بہت بڑی جستجو میری زندگی بھر کی رہی ہے تو وہ یہاں جو قرآن کی سورت کی تلاوت ہوئی وہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. اور حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو بہت گھبرائے، اور وہ جگہ اور وہ مقام جو ہے وہ صحرائے سینا کے اندر ہم سمجھا جاتا ہے کہ کیتھرین یونیورسٹی، سینٹ کیتھرینز چرچ ہے، جہاں پر وہ برننگ بش ہے جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے. اور اس بش کے تھرو جو شعلے لپکے جو بش کو اور اس کو جلایا نہیں، وہاں سے حضرت موسیٰ سے اللہ نے خطاب کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو حضرت موسیٰ پھر ویسٹ کے اندر، چرچ کے اندر اس بات کا ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بائبل میں کہتے ہیں کہ تم اپنی چپلیں اتارو، کیونکہ یہ جوتے اتارو کہ تم ایک سیکرڈ مقام پر ہو. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پرانا آرٹ دکھاتا ہے تو دکھاتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چپلیں ان کی سائڈ پر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور فرعون سے خطاب کرو. تو حضرت موسیٰ کی اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، جو قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک فرعون کے ایک اہلکار کو جان سے مارا تھا کیونکہ وہ کہیں ظلم بھی کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ کے خلاف وہاں پر اعلان ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور لایا جائے اور مار دیا جائے. تو اس سے وہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں وہاں جاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان نشانیوں کے اندر آپ نے جو بہت سنا ہوگا، ایک عصائے موسیٰ، ایک لاٹھی ہے، اور پھر یہ کہا کہ تم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بغل میں رکھو گے اور جب نکالو گے تو اس میں سے روشنی نکلے گی، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تو اب گھبراتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میری زبان میں ایک لکنت ہے، میری زبان کھول دے. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے، جس سے مثال یہ ہے کہ میرا علم کے لیے سینہ کھول دے. زبان کمیونیکیشن کے لیے، سینہ کھولنا علم کے لیے، اور پھر یہ کہ میری بات میں اثر ہو وہ طاقت میں. تو یہ 3 کام جو ہیں یہ آپ نے زندگی بھر سیکھنے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ میں بھی جو کمیونیکیٹ اچھا کر سکتا ہے وہ کم سے کم جو چاہتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے. اور یہی آپ کو اپنے کاموں کے اندر اور دنیا کے اندر ملے گا. اور یہ سکل سیٹ ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتا. ساری زندگی آدمی کوشش کرتا ہے کہ یہ سکل سیٹ حاصل کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سکل سیٹ تھا.
ہم لوگوں کے پاس تو اس کا بہت چھوٹا سا عنصر ہے. میں بہت کچھ کہتا ہوں اور میرے ارد گرد والے مختلف سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بندشیں یہ ہیں، زبان کی اپنی بندشیں ہیں کہ 2-4 ہزار الفاظ کی بنیاد پر میں اپنے سارے تجربات، اپنی سینری کے ملینز آف پکسلز کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اچھا کمیونیکیشن ہر شخص کے لیے ضروری، خاندان کے لیے ضروری، اپنے ماں باپ کے ساتھ ضروری، اپنی اولاد کے ساتھ ضروری، اپنے معاشرے کے ساتھ ضروری. ایک دوسرے یہ کہ علم حاصل کرتے رہو اور پھر وہ طاقت حاصل کرو گے کہ جو کہو گے اس پر لوگ عمل کریں گے. اگر کمیونیکیشن سکل کمزور ہے تو آپ کا کہنا بھی کمزور ہے، اور کہنے کے حوالے سے پھر آپ معاشرے کا درد پالیں. جو اس کے بعد کی میری گفتگو ہے کہ معاشرے کا درد پالیں. آپ آئیلینڈز ہیں، فی الحال آپ ایلیٹ ہیں. جو ہماری پاپولیشن ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، 64% ینگر دین 30. تو آپ ایلیٹ ہیں کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ کو تعلیم ملی. ویری اسمال پرسنٹیج ہماری قوم کی ہے. یہ تو ہماری غلطی ہے، یا ہمارے جو آپ کے بزرگ ہیں انہوں نے پاکستان کو جیسے مینج کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ایک ان پڑھ پاپولیشن ہے جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی روزی کما لو باہر بیسک فزیکل ایبلٹیز کے ساتھ. مال اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ. اس سے دوسرا سکل سیٹ کہ گاڑی چلا لو، بجلی کا کچھ سیکھ لو، ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر لو. تیسرا سکل سیٹ علم کے ساتھ پھر لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے. علم بذات خود تیل کی طرح ہے، وہ آپ کے دماغ کے اندر جب وہ کھپتا ہے اس سے آپ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو ایک سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر اب قدر ہوگی وہ لاجیکل ڈیسیشن میکنگ کی ہوگی. آج سے 50 سال پہلے قدر اس بات کی تھی کہ جو آپ کو سکھایا گیا وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا روٹ لرننگ کا زمانہ آیا کہ کتابوں سے آپ نے اخذ کیا اپنے دماغ کے اندر تاکہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ اس بنیاد پر ہو. کتاب ایک اہم ذخیرہ تھا، لہٰذا استادوں کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے تھی. قلمی نسخوں کے بعد پرنٹڈ نسخے، پھر اس کے بعد اس وقت کلاؤڈ میں علم موجود ہے اور بڑا آسان علم ہے. یعنی یہ ضروری ہے ایک زمانہ جو اب گزر رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے، تو زمانے کو ختم ہوتے ہوئے پہچانو اور آنے والے زمانے کو پہچانو. تو میرا علم سیٹ، میری جنریشن کا علم سیٹ کتابوں میں. اب کلاؤڈ میں جب سارا علم موجود ہے تو میرا اور کلاؤڈ کا انٹرفیس ابھی نہیں ہوا. ابھی کمپیوٹر کے ذریعے میں ٹائپ کروں تو میرا انٹرفیس بنتا ہے، مگر فوراً بنتا ہے. جو چیزیں میں کتابوں کے ذخیروں میں اور لائبریریوں میں موجود ہیں اب وہ امیجیٹ ریچ کے اندر موجود ہیں. تو ایک زمانہ آئے گا کہ جب میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ BCI برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے نالج کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ نے جتنا علم حاصل کیا وہ آپ کی لاجیکل ریزننگ کے لیے اچھا ہے. تو بیسیکلی آپ لاجیکل ریزننگ سیکھ رہے ہیں. آپ میموری کے اندر اس چیز کو نکال رہے ہیں جس نے وہ فاؤنڈیشن آپ کی بنائی تھی. فاؤنڈیشن بننے کے بعد جب اگلی منزلیں بنتی چلی جا رہی ہیں اور آپ چڑھتے چلے جا رہے ہیں تو فاؤنڈیشن از دا پاسٹ بٹ دا فیوچر از that you make logical decisions. The world is becoming smaller اور AI اور IT کے اعتبار سے اور چھوٹی ہو گئی. آپ نے 4th انڈسٹریل ریولوشن کا نام سنا ہوگا. جب بجلی ایجاد ہوئی تو جو ٹولز تھے اس زمانے کے، جس کے اندر کارپینٹر کا آری ہوگی، کوئی اسکرو ڈرائیور ہوگا، بہت ساری چیزیں، ان ٹولز کے اندر بجلی کا ٹول لگ گیا. دیٹ از دی انڈسٹریل ریولوشن. ہر ٹول کے اندر بجلی کا ٹول لگا. اور اب جو آپ ایک فیسینیشن دیکھ رہے ہیں دنیا میں اسمارٹ ایپس کا، AI کا اور کمیونیکیشن کا، ہر چیز جو آپ کرتے تھے، چاہے وہ سبزی ہی
बाजार से घर आती थी, उसमें AI का टूल लग गया. तो imagine the future world. With all these tool sets, the world is changing faster than you think. But your decision makers are still slow because they are used to a linear progression in their thinking and in their planning. And the linear comparison between linear and exponential, वो ये है कि अगर आप 25 कदम चलेंगे तो 25 मीटर आप चल लेंगे, मगर आप एक्सपोनेंशियल 25 कदम चलेंगे तो 20-25 चक्कर दुनिया के लगा लेंगे. ये फ़र्क है. और इसी एतबार से इल्म बदल रहा है, और इसी एतबार से सोसाइटी और गवर्नेंस और दुनिया के सियासतदान इसको पहचान नहीं रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से, और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि 40-50 यूनिवर्सिटीज़ तो मेरे साथ हैं जिनका मैं चांसलर हूँ, और वैसे हायर एजुकेशन के साथ बैठता हूँ, तो मैं 2 कोशिशें यूनिवर्सिटीज़ के साथ कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ उसकी गुफ्तगू आज ही मैं कर दूँ. एक तो ये कि पाकिस्तान को ऐसे लोगों की लाखों में ज़रूरत है, लाखों में ज़रूरत है. इन द साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड मैं बहुत सारे नीशेस की आपसे जिक्र कर सकता हूँ, अगर एक ही नीश की बात कर लूँ. बाय द ईयर 2030 8 करोड़ लोग चाहिए. 80 मिलियन पीपल आर नीडेड. कहाँ से आएंगे? और जो सबसे ज़्यादा यूथफुल कंट्री है वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा उस तादाद के अंदर? वो तादाद कहाँ से आएगी? जो ब्रिक एंड मॉर्टर का ज़माना है, अगर इकरा यूनिवर्सिटी से कहूँ जो माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं कि 36,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर इनसे मैं कहूँ 72,000 पर चले जाओ तो ये कहेंगे कि जी हमें इन्वेस्ट करना है, ब्रिक एंड मॉर्टर में इन्वेस्ट करना है, हमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ के साथ इन्वेस्ट करना है. बट डू यू नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग एनफ that the virtual knowledge ability not necessarily being imparted in these classrooms is available in the cloud in all professions, including, for example, I am a dentist. I was educated as a dentist. तो मेरी सारी knowledge जो थी, जो मुझे ग्रेजुएशन के अंदर सिखाई गई, वो ब्रिक एंड मॉर्टर अंदाज से सिखाई गई. बट आई मेक अ क्लेम इन डेंटिस्ट्री एंड देयरफॉर इन ऑल अदर साइंसेस कि 80% डेंटिस्ट्री की नॉलेज वर्चुअल पॉसिबिलिटी है. तो लिहाजा इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस विद दैट अप्रोच कैन इंक्रीज द नंबर्स. योर कंट्री नीड्स इंक्रीज नंबर्स, द वर्ल्ड नीड्स इंक्रीज नंबर्स, द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इंक्रीज नंबर्स. वी नीड मिलियंस ऑफ दीज पीपल. However, I appreciate what you're doing, and everywhere I go, people tell me कि जी हम कर रहे हैं, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि करना ये है, दुनिया की डिमांड ये है. तो लिहाजा एक्सेलरेटर इन अ रिविजन ऑफ योर विजन, what Pakistan needs and what the world needs, what the capability हम इनको इम्पार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी मैं समझता हूँ कि वो बदलनी चाहिए. और ये ऐसा वक्त है, जब मैं इंटरमीडिएट में था, यहाँ आदमजी साइंस कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरी वालदा ने मुझे सुकरात के डायलॉग जो रिपब्लिक के अंदर मौजूद थे, जिसको प्लेटो ने लिखा, वो दिए. उसके अंदर एक वाक़या था, एक डायलॉग था. प्लेटो ने लिखा इस तरह से कि सुकरात कुछ लोगों से बातें करता है, वो डायलॉग उसने लिखा. तो उसमें एक बंदा था ग्लॉकोन के नाम से, उसके साथ, एंड दैट विल बी माय लास्ट स्टेटमेंट, उसके साथ वो डायलॉग रिपब्लिक में लिखा. उसने कहा कि जी आम इंसान बिल्कुल ऐसा है जैसे वो जंजीर से बंधा हुआ है और उसका चेहरा दीवार की तरफ है, हिल नहीं सकता, और वो एक गार के अंदर है, और गार के मुंह से जब सूरज निकलता है और गुरूब होता है तो अपनी साए को देखता है कि साया बढ़ा, छोटा हुआ, दीवार का रंग बदला. दैट्स ऑल. तो इस वक्त इंसान का जहन अल्लाह ताला की कायनात के एतबार से, यूनिवर्स और क्वांटम फिज़िक्स के एतबार से इज़ जस्ट लाइक दैट कि हम गार में दीवार के आगे मुंह रखे हुए हैं और ये चेंज आती. तो इंसान का क्या काम है? इसमें से एक आदमी, सुकरात कहता है कि आज़ाद हो, वो गार के मुंह के बाहर जाए, कुछ सीखे, समझे, उसको शौक हो, और फिर वो वापस आए और लोगों को बताता चला जाए कि देखो ये है, दुनिया में ये है, ताकि लोगों तक कुछ बात पहुँचे. तो जो लोग इल्म हासिल कर चुके हैं
وہ شخص کی طرح ہیں جو غار سے باہر کچھ نظر آ رہا ہے اس کو, زیادہ نہیں. Don't be proud of the fact that you've learnt a lot. We are ignorant as far as the universe is concerned, as far as kainat is concerned. And keep alive this thought that we are ignorant. Keep that humility that you are ignorant. اس ہیوملٹی کے بغیر انسان سیکھتا ہی نہیں ہے, بدلتا نہیں ہے. اور میرا ملک بدل رہا ہے. آئی ایم سو کانفیڈنٹ اینڈ آئی بلیو کہ جو پیشن جنریٹ ہو رہا ہے, اور جو یہ نئی گاڑی آئی ہے جس میں سوار ہونا زیادہ آسان ہے, جس میں برک اینڈ مارٹر کے لیے, مجھے اقرا یونیورسٹی سے یہ نہیں کہنا کہ تم اپنا برک اینڈ مارٹر کیمپس بناؤ. مجھے اقرا یونیورسٹی سے یہ کہنا ہے تم اپنا اسکل سیٹ اور اپنا ویژن جو ہے وہ ایکسپونینشل انداز سے بڑھاؤ. اس وقت ملک کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ ذریعہ ہیں جس کے اندر اس یونیورسٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تعلیم امپارٹ کر سکتا ہے. کتابیں اور علم ختم نہیں ہوا. اگلے دور کے اندر اخبار ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹیلی ویژن میڈیا ورچوئل ریالٹی کی دنیا میں آ جائے گا. ورچوئل ریالٹی اینڈ آگمنٹڈ ریالٹی کی دنیا میں بہت ساری چیزیں اب آ جائیں گی. اینڈ ان دا نیکسٹ 10 years we will see a tremendous transformation, and rather than being surprised and shocked, the planners جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, جب پلانرز جو ہیں وہ مستقبل کا سوچتے ہیں اور ٹرینڈز کو پہچانتے ہیں اور اپنے قوم کے پیروں کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے قوم کے لوگوں کو مستقبل کے اعتبار سے ان کا دیکھ بھال, ان کا خیال کر کے پوری قوم کو ساتھ ساتھ اٹھاتے ہیں. تو پاکستان ٹوڈے از لفٹنگ اٹس سوسائٹی. غریب سے غریب آدمی کے ساتھ کامیاب جوان کے ذریعے, علم کے ذریعے, اسکل سیٹس دینے کے اعتبار سے جو رہ گئے ہیں پیچھے ہماری غلطیوں سے, اپنے وجہ سے نہیں, ہماری غلطیوں سے کہ ہم نے وہ انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکے, ان سب کو ہم نے اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل ہوتی ہے جو قوم کی فکر کرے. جیسے آپ نے کووڈ میں دیکھا, قوم کی فکر کری, ٹوٹل لاک ڈاؤن میں ہی نہیں گئے, اللہ نے اپنی رحمت کا اس کا نزول ہوا. اسی طرح سے جب آپ قوم کی فکر کریں گے تو ہر سیکٹر میں, ہر ایریا میں, ہر اینگل سے آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بدل رہی ہیں, اور وہ ہے میرا پاکستان. سو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.